السلام علیکم۔ کے پی پی ایس سی ایڈوانسڈ ایڈمنسٹریز ایس ٹی او انٹرویو پریپریشن میں خوش آمدید۔ ویڈیو نمبر 4، کویشچن نمبر 34، واٹ از مین بائی فاؤنڈیشن آف کریکولم؟ فاؤنڈیشن آف کریکولم کیسے کہتے ہیں؟ آپ نے سمپلی اس طرح جواب دینا ہے کہ کریکولم کی بنیاد جن چیزوں پر ہے اس کو ہم کہتے ہیں فاؤنڈیشن آف کریکولم، یا وہ عوامل جو کریکولم پہ اثر ڈالتے ہیں، کریکولم کی ڈیولپمنٹ کا جن چیزوں پر انحصار ہے اس کو ہم کہتے ہیں فاؤنڈیشن آف کریکولم۔ پھر آپ سے یہ کویشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ فاؤنڈیشن آف کریکولم کتنے ہیں، تو آپ نے جواب دینا ہے فاؤنڈیشن آف کریکولم 4 ہیں۔ کون کون سے؟ فلاسفیکل فاؤنڈیشن ہے، سوشیولوجیکل فاؤنڈیشن ہے، سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن ہے اور ہسٹوریکل فاؤنڈیشن ہے۔ کویشچن نمبر 35، واٹ از کریکولم ڈیزائن؟ کریکولم ڈیزائن کیا چیز ہے؟ کریکولم ڈیزائن کو ہم دوسرے لفظوں میں کریکولم آرگنائزیشن بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پلان ہے یا فریم ورک ہے جس میں ہم کریکولم کے ایلیمنٹ جو ہے اس کو صحیح ترتیب کے ساتھ ارینج کرتے ہیں تاکہ اس کا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہو اور یہ تعلیمی مقاصد کے اصول کو ممکن بنا سکے۔ کریکولم ڈیزائن یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم کریکولم کے جو کمپوننٹ ہیں اس کو اس طرح آرگنائز کرتے ہیں، اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ کچھ بیسک کویسچن جیسے کہ بچے نے کیا سیکھنا ہے، کیسے سیکھنا ہے، کیوں سیکھنا ہے اور بچے کی اسیسمنٹ کس طرح کرنی ہے، یہ سب ایک ترتیب کے ساتھ ارینج ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کریکولم ڈیزائن۔ دیر آر ہاؤ مینی ایلیمنٹس آف کریکولم؟ کریکولم کے ایلیمنٹ کتنے ہیں؟ تو کریکولم کے ایلیمنٹ 4 ہیں، او سی ایم ای یعنی آبجیکٹیوز، کنٹینٹ، میتھڈولوجی اور ایوالویشن۔ کم سے بھی آپ لوگ یاد کر سکتے ہو۔ نیکسٹ کویشچن ہے واٹ آر دا ایلیمنٹس آف کریکولم؟ کریکولم کے ایلیمنٹس کون کون سے ہیں؟ تو کریکولم کے ایلیمنٹس آبجیکٹیوز یعنی مقاصد تعلیم، کنٹینٹ، اجزاء یعنی میٹیریل یعنی بکس وغیرہ جس کے ذریعے ہم یہ آبجیکٹیوز کے حصول کو ممکن بنا سکیں، میتھڈولوجی کیسے بچوں کو پڑھانا ہے، یہ کنٹینٹ کیسے پڑھانا ہے تاکہ بچوں کے بیہیویئر میں چینج لا سکے، ایوالویشن کیسے جائزہ لینا ہے کہ بچوں نے کیا کچھ سیکھا اور کریکولم کس حد تک افیکٹو ہے۔ کویشچن 38، واٹ از ریسرچ بائس؟ ریسرچ بائس کیا ہے؟ ریسرچ بائس یہ ایک سسٹمک ایرر ہے، اس کو ہم سمپلی آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ڈیویشن فرام ایکچوئل ریزلٹس ان ریسرچ۔ کسی بھی ریسرچ میں جو حقیقی رزلٹ ہوتا ہے اس سے ڈیویشن مطلب جو ریسرچر ہوتا ہے اس کے ذہن میں پہلے سے کچھ آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز اس طرح کرنا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ڈیٹا ایک آ گئی ہمارے پاس، یہ لیٹ سپوز 0 ڈیٹا آ گئی 0.002 اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ نہیں یہ 0.002 سے مطلب میرا ریسرچ صحیح نہیں ہوگا، رزلٹ صحیح نہیں ہوگا، اس کو میں خود کرتا ہوں 0.004۔ تو ایکچول ڈیٹا ہمارے پاس یہ، اور اس کے ذہن میں جو ڈیٹا تھا ریسرچر وہ یہ ہے، تو اس نے اس ایکچول کی بجائے یہ ڈیٹا لیا، تو اس ڈیٹا نے کیا کیا، اس ایکچول ڈیٹا کو خراب کیا، غلط کیا، تو اس ایرر کی وجہ سے سارا کا سارا ریسرچ غلط ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کی غلطی کو جو ریسرچر کے دماغ میں پہلے سے ہوتی ہے، اس کا جھکاؤ، ذہنی جھکاؤ ایک طرف ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریسرچ بائس۔ انگلش میں آپ اس طرح کہہ سکتے ہوں سسٹمک ایرر دیٹ از انٹروڈیوس انٹو سیمپلنگ بائی سلیکٹنگ ون آؤٹ کم اور آنسر اوور ادر، مطلب ایک آنسر کی بجائے آپ نے دوسرا انٹر کیا، اور یہ کسی بھی مرحلے میں ہو سکتی ہے، جیسے کہ اسٹڈی ڈیزائن کے ٹائم میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ڈیٹا کلیکشن کے ٹائم، ڈیٹا انالیسس کے ٹائم، پبلیکیشن کے ٹائم، کسی بھی مرحلے میں یہ ریسرچ بائس آ سکتا ہے، اور اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ جو ایکچول رزلٹ ہے وہ نہیں ہوگا، ایکچول رزلٹ خراب ہوگا، ڈیویشن فرام ایکچول رزلٹ ہوگی۔ کویشچن 39، واٹ از ایکسپیریمنٹل ریسرچ؟ ایک ایسا ریسرچ جس میں ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کا ڈیپینڈنٹ ویریبل پہ اثر چیک کرتے ہیں اور وہ بھی کنٹرول انوائرمنٹ میں۔ کیسے؟ ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیٹ سپوز ہم نے لے لیے ٹو ٹیچنگ میتھڈ، لیکچر میتھڈ اور ڈسکشن میتھڈ، اور اس کا ایفیکٹ ہم دیکھتے ہیں ٹیسٹ سکور پہ، تو یہ جو ٹیسٹ سکور ہے یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، اور یہ جو لیکچر اور ڈسکشن میتھڈ ہے یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، مطلب اس کا اثر اس پہ ہے لیکن ٹیسٹ سکور کا لیکچر اور ڈسکشن پہ کوئی اثر نہیں ہے۔
تو یہ دونوں کیا ہے، یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، اور یہ کیا ہے، یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے۔ اب کس طرح ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہم کرتے ہیں؟ ہم نے 20 اسٹوڈنٹ لیے، 20 اسٹوڈنٹ ایک کلاس میں، 20 اسٹوڈنٹ دوسرے کلاس میں، دونوں گروپ کو سیم ٹاپک پڑھایا، ایک کو لیکچر میتھڈ کے ذریعے پڑھایا، دوسرے کو ڈسکشن میتھڈ کے ذریعے پڑھایا۔ پھر ہم نے ٹیسٹ لے لیا، تو ٹیسٹ سکور سے پتہ چلے گا کہ کون سے میتھڈ سے بچوں نے زیادہ سکور کیے، تو ظاہری بات ہے ڈسکشن میتھڈ سے زیادہ سکور کریں گے۔ اب یہاں پہ انوائرمنٹ کو ہم نے کنٹرول کس طرح کرنا ہے؟ انوائرمنٹ کو کنٹرول اس طرح کرنا ہے کہ جو 20 اسٹوڈنٹ لیتے ہوں وہ سیم منٹل لیول کے ہونا چاہیے، ان کی قابلیت لیول سیم ہونا چاہیے، اور جو ٹیچر لیکچر میتھڈ کے ذریعے پڑھاتا ہے اور جو ڈسکشن میتھڈ کے ذریعے پڑھاتا ہے، دونوں کا انٹیلیجنسی یا ذہانت، منٹل لیول، ٹیچنگ سٹائل، یہ دونوں کا بالکل سیم ہونا چاہیے تاکہ رزلٹ میں کوئی خرابی نہ ہو۔ تو جب بھی ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کا اثر ڈیپینڈنٹ ویریبل پہ اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپیریمنٹل ریسرچ۔ نیکسٹ کویسچن جو ہے یہ سارٹ انالیسس۔ سارٹ انالیسس کیا ہے اور ایجوکیشن میں ہم اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں؟ سارٹ انالیسس اٹ اسٹینڈ فار اسٹرینتھ، ویکنیس، اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس۔ سارٹ انالیسس جو ہے یہ اندرونی اور بیرونی عوامل کا کسی بھی ادارے پہ اثر چیک کرتے ہیں کہ اندرونی عوامل کا ادارے پہ کتنا اثر ہے اور بیرونی عوامل کا ادارے پہ کتنا اثر ہے۔ تو یہ ہم ایجوکیشن میں پلاننگ اور مینجمنٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ کلاس روم مینجمنٹ بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ جب سارٹ انالیسس میں اگر ہم چیک کریں تو انٹرنل فیکٹر جو ہے وہ اسٹرینتھ ہے اور ویکنیس ہے، اور جو ایکسٹرنل فیکٹر ہے وہ تھریٹس ہے اور اپرچونیٹیز ہے۔ یہاں پہ اگر ہم اگزامپل لے لیں کہ فار ایگزامپل ایک اسکول ہے اور اس کے پاس اسٹرینتھ کتنی ہے، اسٹرینتھ کم ہے اور ٹیچر ویل کوالیفائڈ ہے، تو ویل کوالیفائڈ ٹیچر ہے تو یہ اس کے پاس اسٹرینتھ ہے۔ ویکنیس کیا ہے؟ ان کے پاس کینڈیڈیٹ آئے، اسٹوڈنٹس آئے، لیکن اسٹوڈنٹ منٹل لیول پہ کمزور ہے، تو یہ ان کے لیے ایک پرابلم ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ ایکسٹرنل فیکٹرز اس میں کیا ہے؟ تھریٹس ہے اور اپرچونیٹیز ہے۔ تھریٹس اسکول کے لیے کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں ایک اور اسکول ہے جہاں پہ بچے جو ہے وہ ٹیلنٹڈ ہے لیکن ٹیچر تھوڑے سے ایوریج ہیں، تو یہاں پہ اپرچونیٹیز ہے۔ اپرچونیٹیز اسکول کے لیے یہ ہیں کہ یہاں پہ ٹیچر ٹیلنٹڈ ہے اور ابھی سال کی ابتدا ہے، تو یہ بہترین پلاننگ کر کے اپنے اسٹوڈنٹس کو بہتر طریقے سے تیار کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن بہت زیادہ آسان ہے۔ واٹ از ڈفرنس بٹوین پیڈاگوجی اینڈ ڈراگوجی؟ پیڈاگوجی اینڈ ڈراگوجی کا کے بیچ مین فرق کیا ہے؟ پیڈاگوجی جو ہے یہ آرٹ آف ٹیچنگ ٹو چلڈرن ہے، اور ڈراگوجی آرٹ آف ٹیچنگ ٹو ایڈلٹ ہے، یعنی بچوں کو پڑھانا اور بڑوں کو پڑھانا۔ یہ کویسچن بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ واٹ آر ڈومین آف لرننگ؟ آر وٹ ڈو یو نو اباؤٹ بلوم ٹیکسانومی؟ تو اس کا آنسر آپ نے اس طرح دینے کہ بینجامن بلوم نے 1956 میں ایجوکیشنل آبجیکٹیوز یعنی تعلیمی مقاصد کو 3 ڈومین میں ڈیوائڈ کیا: کگنیٹو، افیکٹو، سائیکوموٹر۔ کگنیٹو ڈومین جو ہے یہ انٹلیکچوئل اسکل کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، یعنی ہمارے منٹل لیول، ہماری ذہانت کو کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، ریزننگ پاور، ججمنٹ پاور، تھنکنگ پاور۔ اور افیکٹو ڈومین جو ہے یہ ہمارے ویلیوز، جو اقدار ہے، جو ہمارا برتاو ہے، جو بیہیویئر ہے، اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے۔ اور جو سائیکوموٹر ڈومین ہے یہ موٹر اسکل کے ساتھ ڈیل کرتی ہے۔